ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية رضي الله تعالى عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ذرا اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ ناراض تو نہیں بیٹھے ہو؟ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں جو ناراض ہیں۔ بابا سلام ہے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حلیم ہے، کریم ہے، نفیس سا مزاج ہے۔ حلیم ہے، کریم ہے، نفیس سا مزاج ہے، کافروں منافقوں کا معاویہ علاج ہے۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے۔ وہ لنڈی کوتل والے جو باہر بیٹھے ذرا بلند آواز سے سارے مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، حلیم ہے، کریم ہے، نفیس سا مزاج ہے، کافروں منافقوں کا معاویہ علاج ہے۔ اور آگے آپ کے لیے تحفہ، نام معاویہ جو آ گیا میری زبان پر، نام معاویہ جو آ گیا میری زبان پر، جبرائیل مسکرانے لگے آسمان پر۔ اگلا شعر خاص ہے، منکر کی کیا مجال میرے گھر تک آ سکے، منکر کی کیا مجال، کالے کی کیا مجال، کافر کی کیا مجال میرے گھر تک آ سکے، نام معاویہ لکھوا دیا میرے اپنے مکان پر۔ لفظوں کا یہ ہجوم ثناء حسین ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں علی والا نہیں ہوں، کوئی یہ کہے میں صحابہ والا نہیں ہوں، کوئی یہ سمجھے کہ میں نبی والا ہوں لیکن نبی کے گھرانے والا نہیں ہوں، نبی کے یرانے والا نہیں ہوں، تو سنو، پہلے حضرت امیر معاویہ کی بات کی، اب میں حسین کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لفظوں کا یہ ہجوم ثناء حسین ہے، میں بھی میرا سخن بھی برائے حسین ہے۔ کالے کو جا بتا دے، رافضی کو جا بتا دے، اور کافر کو جا بتا دے، بڑے
انتشار سے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے۔ خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، خزاں کی رت میں غلام لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم جدائی کا بھول جائیں، پھر ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر ایسے لمحے میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اور قاسمی صاحب کے لیے تحفہ، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو جنگ بھی چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام برادران اسلام، عزیزان ملت، باپردہ سننے والی عزتدار ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس ہیڈ سمندری میں شہر سمندری کا ایک لڑکا، ایک نوجوان اپنی گفتگو کو سنانے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ بھائی مصباح صاحب کی دعوت پر بھائی طاہر صاحب کے رابطے، بھائی ظہور صاحب کی محبت اور دوسرے رفقا کی رفاقت میں چند ایک باتیں پیش کرنے کی بڑی شارٹ ٹائم، بڑے مصروف ترین وقت میں سے نکال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جنگ سے انتہائی مصروف ترین حلقہ اور انتہائی مصروف دنوں میں آپ حضرات کے سامنے حضرت نبی پاک کے لاڈلے صحابہ کا ذکر کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اگر میری کوئی بات سمجھ آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہنے سے تھانے میں پرچہ نہیں ہوتا، ہاں البتہ جنت میں چرچا ہو جاتا ہے۔ تے جڑے میرے برا تھانے کو لو ڈر دیں نا او چپ بیٹھے راون، لیکن جڑے میرے نال میری پوری تقریر اچ میرا ساتھ دے سن او ذرا بلند آواز نال آکھیں سبحان اللہ، کیونکہ آج کا عنوان کوئی عام عنوان نہیں ہے۔ ذکر امیر معاویہ و اہل بیت کے اس مقدس عنوان سے ہم یہاں جمع ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ چند موتی آپ کی جھولی میں ان تمام حضرات کے متعلق پیش کر کے اجازت چاہوں۔ ہم مظلوم مدینہ جب کہتے ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی یاد آتے ہیں، جنہوں نے 40 دن تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی نصرت و عقیدت و برکت کے لیے اس وقت مدینہ کے اندر اپنی گردن کا خون پیش کرنے کے لیے اپنے پاس اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ 40 دن تک پانی بھی بند رہا، کھانا بھی بند رہا، مسجد کے دروازے بھی بند رہے، مینار بھی بند رہے، اذانیں نہ ہوئی، جماعتیں نہ ہوئی، حتیٰ کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسجد نبوی میں جمعے کی اذان بھی نہ ہو سکی۔ کافروں نے ظلم کیا تھا، باغیوں نے ظلم کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو ان کی بیٹی، ان کی بیوی کو زخمی کر دیا گیا، انہیں پیٹا گیا، مارا گیا، گھسیٹا گیا، حتیٰ کہ ظلماً شہید کر دیا گیا۔ کسی نے کہا مظلوم مدینہ عثمان بڑا عظیم مظلوم ہے، میں نے کہا نہیں، کربل کی وادی والے کو بھی یہی کہا جاتا ہے، جس کو 10 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا ہو، بچے بھی ساتھ ہو، بیوی بھی ساتھ ہو، عورتیں بھی ساتھ ہو، کنبہ بھی ساتھ ہو، قبیلہ بھی ساتھ ہو، کھانا بھی بند کر دیا جائے، پانی بھی بند کر دیا جائے، بچوں کا نہ خیال کیا جائے، رشتہ داروں کا نہ خیال کیا جائے۔ مظلوم کربلا حسین ابن علی بھی آلہ ہے، لیکن میں اس مظلوم کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی انسان لوگوں پر احسان کرتا ہے پھر بھی مظلوم کہلاتا ہے، لوگوں کا محسن ہوتا ہے تب بھی مظلوم کہلاتا ہے، لوگوں کے لیے قیامت کی صبح تک علم حق بلند کروانے کا حقدار ہوتا ہے تب بھی مظلوم کہلاتا ہے۔ میری مراد نبی کے خال المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مظلوم سارے ہوں گے، آج کبھی مظلوم ہوگا، کل کبھی مظلوم ہوگا، صدی کبھی مظلوم ہوگا، نبی کے زمانے کبھی مظلوم ہوگا، نبی کے شہر کبھی
مظلوم ہوگا، لیکن جو ظلم امیر معاویہ سے تاریخ نے کیا ہے، مولوی نے کیا ہے، جبے والے نے کیا ہے، پیر نے کیا ہے، وڈیرے نے کیا ہے، عام مسلمان نے کیا ہے، بدترین غلیظ ترین کافر نے کیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں کیا، کیونکہ امیر معاویہ کوئی اللو پنجو نہیں ہے، کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، یہ تو محمد کے قدموں کا غلام بھی ہے، محمد کی چاہت کو پورا کر کے پوری دنیا میں محمد کا کلمہ پہنچانے والا عظیم انسان بھی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں صدقہ امیر معاویہ کا، ایسے نہیں، میں نے کہا تھا تھوڑی دیر ساتھ دیں گے، ذرا بلند آواز سے، یہ صدقہ کس کا؟ نمازیں ہم تک پہنچائی گئی، دین ہم تک لایا گیا، قرآن بتایا گیا، حدیث سکھائی گئی، تفسیر پڑھائی گئی، زمانے میں تبلیغ بھی عام ہوئی، مجاہد بھی عام ہوئے، تذکرہ اسلام بھی ہو گیا، یہ سب کچھ جس نے کیا اسے ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، بلکہ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں۔ صحابہ، مقام صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جن کی فوجوں نے قسطنطنیہ پر آ کر بسیرا کیا ہو، جو قبرص تک پہنچا ہو، جو افریقہ کے جنگلات کو چیر گیا ہو، جس نے سمندروں کے سینے کو چیر کر محمد کے کلمے کو عجم سے نکال کر پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہو، جو قرآن کا کاتب ہو، جو حدیث کا محافظ ہو، جو قرآن کا محافظ ہو، جو کلمے کا محافظ ہو، جو دین پہ چلنے والا ہو، جو دین پہ لگانے والا ہو، جو دین پہنچانے والا ہو، جو انسان بنانے والا ہو، جو جذبے سمجھانے والا ہو، جو قرآن کی طرف لانے والا ہو، جو پوری دنیا میں محمد کے دین کو، محمد کے کلمے کو، محمد کی شریعت کو، محمد کے نصاب کو پہنچانے والا ہو، وہ مظلوم ہی تو ہوگا کہ جبہ پہننے والا اس کا نام نہ سنے، پیر اس کے نام پر اپنے ماتھے پہ سلوٹ لے آئے، کوئی اپنا اور پر آیا معاویہ نام سے نفرت کرتا نظر آئے، رب کعبہ کی قسم کہ آج میں ہر گھر کی بات نہیں کرتا، حق نواز جنگی کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، آج ہر گھر کو چھوڑیے، ایک محلے میں جائیے، کل تک جو معاویہ کا نام نہیں لیتے تھے آج معاویہ کا نام رکھتے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے جھنڈے لگاتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، مولانا نعمان ضیاء فاروقی۔ آج میں نے ایسے سٹیجوں کو دیکھا، میں ایسے سٹیج سے ہو کے آیا جہاں نام معاویہ کا کلام شروع ہوا، مائک چھین لیا گیا، مائک چھین لیا گیا، اور ان تاریخ کے اوراق کو میں اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہوں۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، جو میرے معاویہ کے لیے ذرا تلخ جملہ کہے، معاویہ تو ہادی ہے، معاویہ تو مہدی ہے، معاویہ تو حلیم ہے، معاویہ تو بردبار ہے، اس کے ایسے کارنامے ہم کیسے بھول جائیں۔ میرے نبی نے 12 مرتبہ حضرت معاویہ کے متعلق حدیث فرمائی، میں کیسے بھول جاؤں کہ حضرت امیر معاویہ نے 163 حدیثوں کو روایت کر کے اس امت تک پہنچایا ہے۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ میرے نبی کے 13 کاتب ہیں جو قرآن لکھتے ہیں، یہ قرآن لکھنے والے کوئی عام نہیں ہیں، کسی شہر کے کونسلر، کسی شہر کے مزدور یا مستری نہیں ہے، کسی علاقے کے بادشاہ یا وزیر نہیں ہے، یہ محمد کے غلام ہے اور رب کعبہ کی قسم سنیوں کے امام ہے۔ امام ہے یا نہیں؟ 13 کاتبوں میں سے قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، اللہ کا قرآن ان کی تعریفیں کرے، کوئی کالا بھونکتا نظر آئے، ایسے کالے کی بھونک کو اس کی نسل کے ساتھ مٹا چھوڑیں گے، ناب معاویہ کا نعرہ لگا چھوڑیں گے۔ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ میرے نبی کے 13 کاتب ہیں، کتنے؟ 13۔ کتنے؟ 13۔ ان میں سے 6واں نمبر امیر معاویہ کا۔ کتنواں نمبر؟ بلند آواز سے، کتنواں نمبر؟ میرے نبی نے کافروں کے بادشاہوں کو 113 خط لکھے،
کتنے خط؟ کتنے خط؟ ان 113 خطوں میں سے 70 ایک بندے نے لکھے جس کا نام معاویہ ہے۔ مجھے کوئی کہنے لگا معاویہ کو سیاست اور سیادت اور تدبر اور حکمت آئی کہاں سے؟ میں نے کہا دینے والا محمد ہے اور اندر رچانے اور بسانے والا خدا ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے مسجدوں کے اوپر مینار لگوائے۔ آپ کی مسجد میں مینار ہے یا نہیں؟ جن دی مسجد میں مینار کوئی نہیں، ایویں لگتا ہے جی میں امام بگاڑا ہے۔ اور امام بگاڑوں پر مینار لگیں گے کیسے؟ یہ سنت جو معاویہ کی۔ اور اس سے آگے بڑھ کے مولویوں کی تنخواہ اگر 100 روپیہ تھی، معاویہ تیرا مولویوں پہ بھی احسان، تو نے ہر بندے کی تنخواہ کو ڈبل کر دیا۔ مؤذنوں کو اذان کے پیسے نہیں ملتے تھے، امیر معاویہ آئے تو مؤذنوں کی بھی تنخواہ کو مقرر کر دیا۔ امیر معاویہ نے کیساریہ شہر فتح کیا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر، دنیا کا سب سے بڑا شہر، بولے بولے دنیا کا سب سے بڑا شہر۔ روایات میں آتا ہے کہ کیساریہ شہر کے 3000 بازار تھے۔ کتنے بازار؟ پوچھا ان کی حفاظت کیسے ہوتی تھی؟ بتانے والے نے کہا 1,00,000 پولیس روزانہ کیساریہ شہر کے بازاروں کی حفاظت کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا اور اس کے بارے میں؟ مجھے بتانے والے نے کہا اس میں 400 مساجد تھی۔ 400 مسجدیں شہر کے مین چوک میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی جیب کے پیسوں سے۔ معذرت نال اج دل کرتا ہے کہ مسجد دے پیسے ہون میرا بال کھاوے۔ اج دل ایویں کریندا ہے نا، اج ساڈا روح ایویں کریندا ہے کہ جتنے بھی ختم دے، جتنے بھی قرآن خانیاں دے، جتنے بھی چندے دے پیسے نسا کھا گنو۔ امیر معاویہ نے اپنی جیب سے ایک مسجد تعمیر کروائی جس میں 1,00,000 نمازی روزانہ نماز پڑھ سکتے۔ 1,00,000 نمازی۔ لوگ آنکھیں امیر معاویہ کے وجہ نے کہ تسا اتنی بڑی مسجد بنا دیتی ہے، اتنی مسجداں پہلے موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کیا تو آپ کو پتہ کہ نہیں، ہر مسیح جو اللہ دے نغمے سنائے ویندے، نبی دا فرمان سنایا ویندے، اللہ دا قرآن پڑھیا ویندے، لیکن تو آپ کو پتہ کہ نہیں کہ جڑی مسیح میں بنائی ہے نا، ضیاء الرحمان فاروقی شہید آدے ہیں کہ جڑی مسیح معاویہ بنائی ہے ہوندہ رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان دی بادشاہی مسجدوں کو 4 دفعہ بدا گنو معاویہ نے اتنی بڑی مسجد محمد کے لیے بنا چھوڑی تھی۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی مسجد کا کیا فائدہ؟ حضرت معاویہ نے فرمایا تمہیں اندازہ نہیں ہے، جب اتنی بڑی مسجد کی محرابوں سے، ممبروں سے اذان محمد مصطفیٰ دی جائے گی، تم سمجھتے ہو صرف کیساریہ تک نہیں بلکہ وہ پوری کائنات میں چھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ امیر معاویہ کہ جس امیر معاویہ نے 80 میل لمبی نہر مدینہ کے لیے تعمیر کروائی۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ مدینہ کو میں تب سے پیاسا دیکھ رہا ہوں جب اس میں محمد ہوا کرتے تھے۔ آج محمد کا یہ غلام اس دنیا میں موجود ہے، میں پیاسا رہوں منظور ہے، لیکن مدینہ کا باسی پیاسا رہے یہ معاویہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ بلندی ہے یا نہیں ہے؟ حضرت امیر معاویہ جب بھی شام کے گورنر تھے، جب بھی شام میں اپنے دفتر میں فارغ ہوتے تو مدینہ کا سفر کرتے، کہو سبحان اللہ۔ اور جب مدینہ آتے لوگوں کو اتنا تقسیم کرتے کہ لوگوں کی عادت بن گئی۔ لوگ، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، لوگ دعا کیا کرتے ربا آج گھر میں کھانا نہیں ہے، کہیں سے معاویہ آ جائے۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، وہ سارے باہر والے بھی ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، روایات میں پڑھ کر حیران رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ میں حضرت امیر معاویہ آتے
لوگوں کو دور سے پتہ چل جاتا کہ معاویہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی سواریوں کا جو مٹی اور گھٹا تھا وہ اتنا بلند فضا میں بلند ہوتا کہ لوگ ان کی آمد سے پہلے لائنیں بنا لیتے, صف بندی کر لیتے, کیونکہ لوگوں کو پتا تھا یہ آئے گا تو سب کچھ مدینہ کو دے جائے گا. سبحان اللہ. ایک دفعہ تشریف لائے, لوگوں نے صف بندی کر لی, دیکھا کہ سارے لائن میں کھڑے ہیں. ایک بندے نے آ کے کہا, اے امیر معاویہ, آپ کو نہیں پتا لوگ قطار میں کھڑے ہیں, لائن میں لگے ہیں, صف بندی ہو چکی ہے, لائیے جو لے کے آئے ہیں ان میں تقسیم کر دیں, اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیے گا. حضرت امیر معاویہ نے خاموشی اختیار کی. دوسری مرتبہ کسی نے کہا, تیسری مرتبہ پھر کہا, چوتھی مرتبہ جب کہا, حضرت امیر معاویہ نے مسکرا کے فرمایا, اے اللہ کے بندے, کیا تجھے نہیں پتا جس کے صدقے میں ان سب کو دیتا ہوں نا, آج وہ مجھے حسن اور حسین نظر نہیں آ رہے, آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہے جن کے صدقے ان کو ملتا تھا. صحابہ عرض کی تھی, امیر المومنین تو کو پتہ کہنی او عمرے کی تے مدینے تو مکہ دا سفر کر گئے. اللہ کے نبی کے لاڈلے امیر معاویہ نے فرمایا کہ اے مدینہ والو, یاد رکھنا میں شام سے چلا, مدینہ آیا حسین کے لیے. سبحان اللہ. بولو نا یاد, کیونکہ حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق کا بانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نوائی, حسین زینب کا حق بیانی, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین صحرا کی بے کرانی, حسین آقا کو تھا پیارا, حسین حیدر کی تھی نشانی. میں شام سے چلا, مدینہ آیا حسین کے لیے. امیر المومنین ہیں, بادشاہ وقت ہیں, وہ کہہ سکتے تھے میں شام سے مدینہ آیا ہوں, حسین نہیں ملا, جاؤ مکہ سے حسین کو اٹھا لاؤ, محمد کے نوا سے حسین کو لے آؤ. لیکن میں قربان معاویہ تیرے عشق پر, فرمانے لگے شام سے چلا, مدینہ آیا حسین کے لیے, اب مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں حسین کے لیے. حضرت امیر معاویہ چلے گئے, مکہ میں پہنچنے لگے تو راستے میں لوگوں کو پتا چلا کہ امیر معاویہ ہیں. لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا, اکٹھے ہو گئے, کافی بڑا جمگٹا لگ گیا. جب مکہ کی سرحد آئی, حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اب تم کیا کرو گے, لوگوں سے پوچھا. کہنے لگے جی آپ کے ساتھ جائیں گے, وہاں جا کے عمرہ کریں گے, زیارات کریں گے, طواف کریں گے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا تم پہلے چلے جاؤ یا میں اکیلا پہلے جاؤں گا. کسی کہنے والے نے کہا کیوں؟ امیر المومنین مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری وجہ سے کہیں مکہ والا یہ نہ سمجھے کہ محمد کا جانشین امیر معاویہ اپنے ساتھ اتنے لوگ لے کے پھرتا ہے, کہیں مکہ کے لوگوں پہ روب اور ڈر نہ طاری ہو جائے. کسی نے پوچھا وجہ کیا؟ روایات میں آتا ہے ایک لوگوں کے اوپر روب کی وجہ سے, دوسری جگہ فرمایا کہ اس وجہ سے سب کے ساتھ نہیں جانا چاہتا کہ مجھے لگتا ہے یہ وقت وہ ہے جس میں ابھی حضرت حسین درس قرآن دے رہے ہوں گے, میرے جانے سے کہیں ان کے درس میں خلل نہ واقع ہو جائے. کہتے ہیں اکیلے گئے, سب سے پہلے آئے اور حضرت حسین کی مجلس میں بیٹھ گئے. توجہ کیجئے گا, سمجھ آ رہی, سب کو آ رہی. اتنا بڑا سر ہلا رہے ہیں, تھوڑی سی زبان ہلائیں نا ذرا, کہیں سبحان اللہ. حضرت حسین ابن علی نے درس دے دیا, دعا کروائی, اٹھے جانے لگے تو دیکھا سامنے معاویہ ہے. میں نے کہا فیصلہ آج سنی یہی کر لیتے, اگر حسین معاویہ کو دیکھ کے منہ پھیر گئے اللہ کی قسم ہم بھی پھیر جائیں گے. بولے بولے بولے, ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اگر انہوں نے ان کو دیکھ کر اگنور کر دیا, نظر انداز کر دیا, ان کی طرف نہ گئے یا انہیں اپنی طرف نہ آنے دیا, اللہ کی قسم ہم بھی ایسا ہی کریں گے. لیکن رب کعبہ کی قسم, کالا منہ کرنے والا کالیاں چھوڑتا رہے گا. معاویہ اور حسین اکٹھے نظر آئیں گے. روایات میں آتے حضرت حسین آگے بڑھے, ایسے ہی نہیں بڑھے, روایات میں آتے تیز قدم بڑھا کے گئے اور ایسے گئے جیسے کوئی باغ پہ جاتا ہے. حسین باغ کر گئے اور معاویہ کے گلے لگ گئے. ایک جملہ کہا جو پوری تقریر کا خلاصہ, فرمانے لگے اے میرے پیارے
چچا جان امیر معاویہ. ایسے نہیں اتنے بھی کچھ لوگ ہیں لگتا ہے جڑے پریشان ہیں. کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اے میرے پیارے چچا جان، اگر حکم کیا ہوتا حسین قدموں میں چلے آتے، آپ کے پاس آ جاتے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میری بخشش کی دعا کر دے. میں نے کہا پھر پتہ چل گیا جو امیر معاویہ ہے وہ اپنی بخشش سے جس سے گناہ کرواتا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے حسین، میں تجھ سے تو اپنی بخشش کی دعا کروانے آیا ہوں. روایات میں آتا ہے حضرت حسین نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے چچا جان آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ میرے ابا کے بھی دوست ہیں، نانا کے بھی دوست ہیں. حضرت حسین کے لیے حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ درہم نکالا اور حسین سے کہا یہ تیرے لیے. میں نے کہا آج ہم کسی کو 200 نہ دیں، ایسے ہی ہے، ہم کسی کو 10 روپے نہ دیں. کالا کہتا ہے دشمن تھے، قرآن کہتا ہے حبدار تھے. کالا کہتا ہے کہ دشمنی تھی، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم تھے. بتاؤ ان کالوں کی مانے یا قرآن کی مانے؟ بولے بولے بلند آواز سے، کس کی مانے؟ قرآن کی مانے. حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ درہم دیا اور حضرت حسین ابن علی نے وہ 2 کا 2 لاکھ لے کر وہاں جتنے بھی غریب موجود تھے سب میں تقسیم کر دی. حضرت امیر معاویہ دیکھتے رہے، بولے نہیں. جب انہوں نے سارے پیسے بانٹ دیے تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے حسین یہ لوگوں کے لیے نہیں تیرے لیے تھے. میں شام سے مدینہ آیا فقط تیرے لیے، مدینہ سے مکہ پہنچا فقط تیرے لیے، اور یہ جو تجھے تحفہ دیا ہے یہ بھی فقط تیرے لیے. حضرت حسین ابن علی نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے چچا جان. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کچھ تو بچا لیتے، کچھ تو بچا لیتے. حضرت حسین نے جو کہا وہ تحفہ ہے. حسین فرمانے لگے چچا جان میں کیا کروں، میری یہ عادت میرے نانا پہ گئی ہے، یہ سخاوت کی میری عادت میرے نانا پہ گئی ہے. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے حسین دل ہے، حسین جا ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر سے ہو بہو ہے، حسین طلحہ تھا کربلا میں، حسین کا ذکر بچا رسو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین کٹ کر بھی سرخرو ہے، فرات کی نب رک گئی ہے، حسین مصروف ہے گفتگو ہے. مجھے کسی نے کہا حسین مصروف ہے گفتگو کیسے؟ میں نے کہا 2 طریقوں سے. دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، حسین مصروف ہے گفتگو ہے، اور حسین کے آباء و اجداد اور بزرگوں کا دفاع حق نواز کی شکل میں ہو رہا ہے، حسین مصروف ہے گفتگو ہے. گفتگو ہے یا نہیں ہے؟ مولانا حق نواز شنگوی حسینیت کو عام کرتے رہے، امیر معاویہ کا شان بیان کرتے رہے. حضرت اشار القاسمی آئے، اعظم طارق علی شیر حیدری، ضیاء الرحمان فاروقی اور علامہ مسعود الرحمان عثمانی تک چلے آئے. اپنی جان کا نذرانہ آج کی طرح نہیں بلکہ آج سے 35 سال کی طرح بھی نہیں، 1400 سال پہلے کی طرح، جیسے ابو بکر کے صحابہ، عمر کے صحابہ، نبی کے صحابہ، اہل بیت نبی کے نام پہ اپنی جوانیاں لٹاتے رہے تھے، ویسے آج حق نواز شنگوی نے انہی صحابہ کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اشار القاسمی نے، ضیاء الرحمان فاروقی نے، اعظم طارق علی شیر حیدری نے اپنی جوانیوں کو لٹا چھوڑا، اپنے آپ کو زندان میں آباد کروا چھوڑا. سولی پہ لٹکانے کی دھمکیاں ملی، ملک سے نکالنے کی دھمکیاں ملی، زندان آباد ہو گئے. رب کعبہ کی قسم کون سا ظلم تھا، کون سی زیادتی تھی، کون سا ستم تھا، کون سا امتحان تھا، کون سی آزمائش تھی جو ان پر نہ گزری ہو. اللہ کی قسم صحابہ بھی کامیاب تھے، قرآن نے کہہ دیا سپاہ صحابہ بھی کامیاب ہے. آج کے تمام سنیوں نے کہہ دیا جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ
بھی باقی رہے گا، نام صحابہ بھی بلند رہے گا، نام اہل بیت بھی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ چھوڑ تو نہیں جائیں گے، بھاگ تو نہیں جائیں گے۔ موسم تو ٹھنڈا تھا لیکن الیکشن نے گرم کر دیا۔ الیکشن نے تے جڑی کسر راندی آئی نا، الحمدللہ اسا استری گرم کرتے پوری کر چھوڑی جو کسر رہتی تھی، الحمدللہ استری گرم کر کے ہم نے وہ پوری کر دیے، اور استری سے ایسے ایسے لوگ سیدھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے کسی نے کہا میں جنگ سے آیا ہوں، مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب کیا کریں گے؟ میں نے کہا جن جن لوگوں نے آپ کا مال کھایا ہے استری گرم کر کے انہیں سیدھا کریں گے، جنہوں نے آپ کا حق کھایا ہے انہیں سیدھا کریں گے۔ کہنے لگا، میں اپنے الفاظ میں یوں کہتا ہوں، لوگ پوچھیں گے جب سیدھا کر لیا پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان والی کتاب پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کتاب قرآن کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں ہماری زندگیاں بدل دے گی۔ ہمارے اس لیا شہر میں حلقہ پی پی 280 صوبائی اسمبلی کے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار قاری محمد رمضان رحیمی اور جمعیت علماء اسلام کے 282 سے امیدوار ملک سیف اللہ شہین کو ہماری جماعت اہل و سنت والجماعت یعنی مولانا محمد احمد لدھیانوی کی طرف سے آج ان کی پوری اور بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟